بہت شکریہ. میں بڑا مشکور ہوں انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر کا. بڑا یہ ایک آتھینٹک نام ہے پرنٹڈ اور ناؤ آن لائن جرنلزم میں. سو وی آر ویری آنرڈ. پاکستان میں ہائر ایجوکیشن آپ سمجھ لیں کہ اٹ از سم وٹ آف اے ہڈن کرائسس. تو پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں اس میں موسٹ آف دیم انفارچونیٹلی شو این الارمنگ پکچر. چاہے وہ ہیلتھ ہے، چاہے پاورٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایز پر ویریس انڈیسیز اراؤنڈ دا ورلڈ، جس میں بائی فار پاکستان کو سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، وہ ٹرشری یا جس کو اعلیٰ تعلیم یا ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں. تو پاکستان دوسری جو اس میں ایک عجیب بات ہے کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، دنیا کا غالباً 5واں بڑا ملک ہے اب. اور پاکستان میں آبادی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم بھی ہے کہ پاکستان میں ینگ لوگوں کی آبادی زیادہ ہے. تقریباً 2/3 حصہ پاکستان کی آبادی کا یوتھ پر مشتمل. تو اس میں خاص طور پر اگر ہائر ایجوکیشن کی اتنی دگرگوں حالت ہے تو یہ واقعی تشویش کی بات ہے. اور وہ حالت کیوں خراب ہے؟ تو پاکستان میں 2 مسائل عام طور پر ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو نیچر ہے یونیورسٹیز کا، وہ جو بھی معیار دنیا میں یونیورسٹیز کے بارے میں بنایا گیا ہے اس پر وہ پورا نہیں اترتا. اس لیے کہ پاکستان میں یا پروفیشنل کچھ کالجز ہیں، کچھ نان پروفیشنل یا لیٹس سے جنرل ڈگریز ہیں. پاکستان کی جو بیچلر پروگرام ہے وہ مختلف طریقہ کا ہے، کوئی 2 سال کا ہے، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 4 سال کا ہے. تو پاکستان میں پراپر یونیورسٹی کے پروفائل پر پورا اترنے والے ادارے کم ہیں. اور پاکستان میں ایکسیس اوور آل بھی بہت کم ہے. پاکستان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق وہ 7 یا 8% ہے. دنیا میں باقی لوگوں کے مطابق وہ شاید 3 یا 4% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہائر ایجوکیشن میں ہونا چاہیے 18 سال سے 25 یا 30 سال تک کی پاپولیشن کے، اس کا صرف 6-7% کسی بھی یونیورسٹی میں ہے. اور اس میں ہر قسم کے، جیسے میں نے کہا نا، یہ 2 سال والے، 3 سال والے سارے پروگرام شامل ہیں. تو اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کو ملا کے کہ پاکستان میں انٹلیکچولی یا تعلیمی اعتبار سے اور انسٹیٹیوشنل اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے کہ ایکسیس مل سکے، تینوں طریقے سے پاکستان میں جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو واقعی بہت سیریس چیلنجز درپیش ہیں. ہونہار جو طالب علم ہیں جو ہائی اسکول سے نکلتے ہیں، وہ جب ہائر ایجوکیشن کو اس کنفیوزنگ سی حالت میں دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بہتر ان کو تعلیم اور بہتر ان کے لیے جو بھی اسکلز انہیں چاہیے، شاید ان کو پاکستان سے باہر اگر موقع مل سکے تو وہ وہاں چلے جائیں. ایک تو اس کی یہ سیدھی سادی سی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن پاکستان میں اس کو چیلنجز درپیش ہیں، وہ اچھے معیار کی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے جو اس کے کلائنٹس ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. کلائنٹ سے مراد یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہائی اسکول سے باہر نکل کے ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کہیں اور اپنے لیے انتظام کرنے کا سوچتے ہیں. لیکن یہ ایک تھوڑا سا حصہ ہے مسئلے کا. جو بڑا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد بڑے اچھے ہائی اسکول اسٹوڈنٹس کی تو یونیورسٹی جاتی ہی نہیں ہے. باہر جانا تو درکنار، وہ کہیں بھی نہیں جاتے، اس لیے کہ اول تو یونیورسٹیز ہیں نہیں، اور جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ زیادہ تر اتنا زیادہ وہ فیس پر ان کا انحصار ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے کہ وہ اچھے اسٹوڈنٹس جو شاید ان کی فیس نہیں دے پاتے،
ان کو وہ داخل نہیں کر سکتے، اور اتنا زیادہ ان کے پاس نہ انڈاؤمنٹ ہے نہ اسکالرشپ کا انتظام ہے، تو ایک بڑا حصہ وہاں پر سمجھیے کہ اسٹال ہو جاتا ہے، اور وہ پہلے والے مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں یونیورسٹیز کی انسٹیٹیوشنل اور انٹلیکچوئل شکل دونوں جو ہے وہ اس کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یونیورسٹی کا کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں انفارچونیٹلی یہ بن گیا کہ وہ صرف ایک کوئی ہنر حاصل کرنے کی جگہ ہے، بس وہاں سے سیدھے نوکری میں، اور اس کا کوئی یعنی لیڈرشپ یا سٹیزنز یا اپنے معاشرے کے ساتھ ایک سینس آف انگیجمنٹ کریٹ کرنا یونیورسٹی کے کام میں شامل نہیں ہے۔ تو ہم نے اور اس کا جو دوسرا بڑا نقصان ہے کہ جو سیریس اور اچھے معیار کے جو ایکیڈیمکس ہیں، جو تھنکرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، وہ صرف ووکیشنل یونیورسٹی میں آنا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا دنیا کے سے کہیں سے بھی ہوں۔ تو پاکستان کو جو دوسرا چیلنج تھا اپارٹ فرام پاکستان میں جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں اچھی فیکلٹی کیوں آئے جب یونیورسٹی اتنا محدود سا کام کر رہی ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ ایسی یونیورسٹی جو کمیونٹی یا لوگوں کی سپورٹ سے چلتی ہو یا اپنے آپ اس میں فخر محسوس کرتی ہو، وہ دنیا میں ایسی یونیورسٹیز انسٹیٹیوشنلی موجود نہیں تھیں انٹل ویری ریسنٹلی۔ 30-40 سال پہلے وہ پاکستان میں بھی بننا شروع ہوئی، دنیا بھر میں بھی بننا شروع ہوئی، علاوہ ایک ملک کے جو امریکہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ وہاں پر اس طرح کی یونیورسٹی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ 17ویں صدی سے وہاں یونیورسٹیز پرائیویٹ ہی بننا شروع ہوئی، کیونکہ وہاں ملک ابھی تھا ہی نہیں اور یونیورسٹیز بن رہی تھیں، لہٰذا ایک نئی قسم کی یونیورسٹی وجود میں آ گئی، جو آپ کی جیسے ہارورڈ، ییل، پرنسٹن، اسٹینفورڈ۔ اس کا ایک بڑا اثر پڑا معاشرے پر، کہ معاشرے میں لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا ذمہ ہے کہ وہ اس طرح کے عالمی معیار کے انسٹیٹیوشنز کریٹ کریں۔ لہٰذا وہاں پر جو وہاں کے فلینتھرپسٹ تھے جو لوگ، ان کا بھی کلچر اس سے بہت انفلوئنس ہوا، اور اب تک اگر آپ دیکھیں امریکہ میں فلینتھرپی اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ یونیورسٹیز کو، اور وہ پبلک یونیورسٹیز ہو یا پرائیویٹ ہوں، دونوں کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پاکستان چونکہ ایک برٹش سسٹم سے ایمرج ہوا پاکستان میں ہائر ایجوکیشن، وہاں پر یونیورسٹیز پبلک تھیں کہ گورنمنٹ چلائے گی یونیورسٹی، معاشرے کا کوئی ذمہ نہیں ہے یونیورسٹی کے لیے۔ تو پاکستان میں لوگوں کا مزاج اب تک اسی فکر سے متاثر ہے۔ تو جب ہم نے یہ والی کہانی شیئر کی کہ دیکھیے، اگر ایک کو اونڈ کمیونٹی، اس کی کو اونرشپ ہے یونیورسٹی کی، کولیکٹیولی اونڈ ہے، تو وہ بہت اچھے معیار کا ادارہ بن سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے اب سینکڑوں سپورٹرز ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی چیریٹی کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ it is a great sense of accomplishment for a community to create a world class institution۔ دیکھیے ہمارا خیال یہ ہے کہ جس طرح کی تعلیم ہم نے امیجن کی ہے، اس کے نتیجے میں ایمپیتھیٹک، انگیج، انسپائرڈ اور ہائیلی اسکلڈ اسٹوڈنٹس ول گریجویٹ فرام حبیب یونیورسٹی، جو بڑے روٹڈ ہوں گے پاکستان میں، سینس آف بلانگنگ ہوگی۔ ہمارا کریکولم بڑا کنٹیکسچول ہے، اٹ الاؤز آور اسٹوڈنٹس ٹو بیکم اے کمفرٹیبل سٹیزن آف پاکستان، اور ان کے اندر اسکلز ہوں گی، 21st سینچری اسکلز، تاکہ وہ یہاں کے مسائل جو ہیں وہ نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ ان کے بڑے انوویٹو سلوشنز بھی نکال سکیں۔